پچھلے پروگرام میں نے ایک حدیث شروع کیا تھا مسمع کردین کی، کہ وہ شخص عراق کا رہنے والا تھا، میرے آقا، میرے سید، میرے مالک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوا تو مولا نے پوچھا کہ کیا تم حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ توفیق نہیں ہے، مجھے بڑا ڈر ہے، مجھے لوگ کاٹ کاٹ کے قتل کر دیں گے۔ تو مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا کیا تم اس کو میرے جد کو یاد کرتے ہو؟ اس نے کہا جی بہت یاد کرتا ہوں۔ پھر میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا جب ان کو یاد کرتے ہو کہ کیا ان کے غم میں، ان کے حزن میں، ان کی شہادت کی مصیبت میں تڑپ بھی جاتے ہو، جزا بھی کرتے ہو؟ تو اس نے کہا جی بہت میں جزا کرتا ہوں، میں اتنا روتا ہوں کہ میرے چہرے پر رونے کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بڑا رویا، اور پھر میں کھانا کئی دنوں تک مجھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا، میں طعام بھی ترک کر لیتا ہوں۔ تو میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے کیا کہا کہ اللہ کی رحمت ہو تیرے آنسوؤں پر میرے عزیزو، یہ ملاک جو ہے نا، یہ آنسو، یہ اشک جو مومن کے آنکھ سے نکلتا ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے، ہمارے احادیث میں کہ اگر اس کا ایک قطرہ جہنم میں ڈالا جائے تو پورا جہنم سرد ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا، برد و سلام بن جائے گا۔ میرے آقا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ رحمت کرے تیرے آنسوؤں پر، تیرے اشکوں پر۔ یہ صرف مسمع کے لیے نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی ہے۔ ہماری جو بہنیں کراچی میں روتی ہیں، ہماری جو بہنیں ہندوستان میں روتی ہیں، ہماری جو مائیں بہنیں دبئی وغیرہ ہر جگہ میں ماہ اذاں میں یاد کرتی ہیں حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو، اور ان کی بیٹیوں کو، اور ان کی بہنوں کو، اور ان کے بھائیوں کو، اور ان کے فرزندان کو، اور ان کے اصحاب باوفا کو، اور وہ ان کے غم میں، ان کی مصیبت میں، ان کی تنہائی میں روتی ہے۔ تو یہ سب کے لیے ہے، یہ سب کے لیے اللہ کی رحمت ہے اس آنکھ پر جس آنکھ سے یہ آنسو نکلتا ہے، اور اللہ کی رحمت ہے ان آنسوؤں پر۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا بھی ہے، اور ان کی خبر بھی ہے، انہوں نے ان کی حکایت بھی ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ کا قول ہے، اس میں آپ شک نہ کریں۔ اس کے بعد میرے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے مسمع سے کہا کہ جب تیرے وفات کا وقت آئے گا تو دیکھے گا کہ میرا آباء طاہرین علیہم السلام میرے آبا طاہرین علیہ السلام تیرے بستر موت پر، بستر مرگ پر حاضر ہوئے ہیں، اور اس وقت وہ تجھے بشارتیں دیں گے، وہ بشارت تجھے تیرے ذہن میں بھی نہیں ہے، تیرے تصور سے بھی باہر ہے، اور ملک الموت کو بھی فرمائیں گے کہ یہ ہمارا شیعہ ہے، ہمارا مومن ہے، یہ ہمارے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے نام پہ رونے والا ہے، یہ حضرت عباس علیہ السلام کے یاد پہ چیخ چیخ مار کے رونے والا ہے، یہ وہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کا نام لے کر اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، مصائب سنتا تھا تو یہ چیخیں مارتا تھا۔ اب تو نے اس کے ساتھ اچھائی کرنا ہے، تو ملک الموت تیرے ساتھ ایک تیری والدہ سے جو تجھ سے کتنا پیار کرتا ہو اس سے بھی زیادہ تیرے ساتھ محبت کرنے والا بنے گا۔ اس کے بعد کا جو الفاظ ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے۔ پھر راوی کہتا ہے، یہ کتاب کامل الزیارات، ٹھیک ہے نا، صفحہ نمبر 204 ہے۔ قال ثم استعبر واستعبرت معه، مسمع کہتا ہے کہ اس کے بعد میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے چشم مبارک پر، ان کے آنکھ مبارک میں آنسو آ گئے، میں بھی ان کے ساتھ رو پڑا۔ پھر میرے مولا نے فرمایا الحمد للہ الذی فضلنا علی خلقہ بالرحمہ وخصنا اہل البیت بالرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہم اہل بیت علیہم السلام کو، اے اللہ تیری شکر ہے کہ ہمیں تو نے سب پر فضیلت بخشی ہے، اور تو نے ہمیں بڑا مہربان بنایا۔ اہل بیت علیہم السلام کو تو نے بڑا نازک دل، بڑا مہربان، بڑا رحیم، کن کے لیے؟ اپنے شیعوں کے لیے، اپنے دنیا والوں کے لیے دنیا میں بھی ہے، لیکن آخرت میں جیسے اللہ تعالیٰ آخرت میں صرف مؤمنین پر رحمت کرنے والا ہے، اسی طرح دنیا میں تو اہل بیت علیہ السلام سب پر رحمت ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرح آخرت میں ان کی رحمت صرف مؤمنین کے لیے ہے، اور وہ مخالفین کی شفاعت نہیں کریں گے بلکہ مخالفین پہ لعنت کریں گے، جیسے اللہ بھی یہی کرے گا نا، اللہ بھی صاحب رحمت ہے۔ یا مسمع ان الارض والسماء تبکی لنا لتبکی منذ قتل امیر المؤمنین علیہ السلام رحمت لنا، اے مسمع، آسمان اور زمین
جب میرے آقا حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے 21 رمضان کو ضربت لگی، 19 رمضان کو، پھر 2 دن وہ درد میں رہے، پھر 21 رمضان کو ان کی شہادت ہوئی ہے، اور انہوں نے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے وداع کیا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام سے وداع کیا ہے، ہائے ہائے، حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام سے وداع کیا، حضرت زینب ام کلثوم سلام اللہ علیہم اجمعین سے وداع کیا۔ اس وقت سے ملائکہ زمین و آسمان، کیونکہ ان کو ہم سے ہمدردی ہے، محبت ہے، ہم پہ رو رہے ہیں، ہم ہماری مظلومیت پہ رو رہے ہیں۔ اور یہ کیا میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی مظلومیت ہے، کیا مظلومیت ہے ان کی، کیا تنہائی ہے ان کی، اور ان کے آل کی کیا تنہائی ہے کہ آسمان و زمین اس زمان وقت سے رو رہے ہیں ان پر۔ وما بکا لنا من الملائکۃ اکثر، اور ملائکہ کتنے روتے ہیں ہم پر، تمہیں کیا اندازہ کہ ملائکہ کیسے ماتم کرتے ہیں ہمارے مظلومیت پر۔ وما رقعت دموع الملائکۃ منذ قتلنا، جب سے ہمارے شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے ملائکہ کا ماتم بند نہیں ہوا ہے، ملائکہ کی آنکھیں آنسوؤں سے خشک نہیں ہوئے، ہمیشہ ان کی آنکھیں جو ہے آنسوؤں سے تر ہیں ہمارے مصیبت پر۔ وما بكى احد رحمة لنا لما لقينا الا رحمه الله قبل ان تخرج الدمعة من عينه، جو بھی شخص یہ مؤمنین کے لیے، بھائی مؤمنین، اس کی قید جو ہے دوسری احادیث میں موجود، ہماری محبت میں اس کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، اس سے پہلے کہ اس کے آنکھ سے آنسو نکل جائے اللہ کی رحمت اس کو لپیٹ لیتی ہے، اللہ کا رحمت اس پہ نازل ہو جاتا ہے، اس سے پہلے کہ اس کے آنسو اس کے آنکھ سے خارج ہو جائے۔ فَإِذَا سَالَتْ دُمُوعُهُ عَلَى خَدِّهِ فَلَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِّن دُمُوعِهِ سَقَطَتْ فِي جَهَنَّمَ لَأَطْفَأَتْ حَرَّهَا حَتَّى لَا يُوجَدَ لَهَا حَرٌّ، اور اگر اس کے آنسوؤں کا ایک قطرہ جہنم میں گر جائے، تو جہنم پورا جہنم سرد ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا، اس میں کوئی حرارت باقی نہیں رہے گی۔ یہ ایک قطرے کی بات ہے ایک مومن کی، میرے محترم ناظرین، ایک قطرے کی بات ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی محبت کتنا اہم ہے، اہل بیت علیہ السلام کے لیے دل کا تڑپنا کتنا اہم ہے، کہ انسان کا دل ان کے غم میں تڑپے، انسان کا دل ان کے غم میں غمزدہ ہو، ان کی جو مصیبت ہے، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، کون اس کو بیان، کون اس کا تصور کر سکتا ہے؟ کب ہم اس مصیبت کا حق ادا کر، ہمیں تو توبہ کرنا چاہیے، ہمیں شرمندگی سے سر جھکانا چاہیے کہ یا اللہ تو نے ہم پہ محبت واجب کیا تھا، ہم اس محبت پہ بہت ہی مقصر رہے ہیں، بہت ہی ناکام رہے ہیں، بہت ہی روسیا رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم اس طرح، جس طرح ہمیں گریہ کرنا چاہیے، ہمیں عزاداری کرنا چاہیے، جس طرح ہمیں ماتم کرنا چاہیے، جس ہمیں سینہ کوبیچ کرنا چاہیے، اس طرح ہم نہیں کر سکے، ہمیں شرمندگی کا اظہار ہے، ہمیں شرمندگی کا احساس ہے، تو اپنے کرم سے بخش دے، تو اپنے کرم سے ہماری شفاعت فرما۔ وَإِنَّ الْمُوجِعَ قَلْبُهُ لَنَا لَيَفْرَحْ يَوْمَ يَرَانَا عِنْدَ مَوْتِهِ فَرْحَةً لَا تَزَالُ تِلْكَ الْفَرْحَةُ فِي قَلْبِهِ حَتَّى يَرِدَ عَلَيْنَا الْحَوْض، جو شخص اس کے دل میں درد ہے ہمارے لیے، ہمارے مصیبتوں کی وجہ سے وہ اپنے دل میں درد، اپنے دل میں کرب، اپنے دل میں تڑپ کا احساس کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا شخص وہ ہم اس سے ملنے آئیں گے، اس کے موت کے وقت ہم ان سے ملنے آئیں گے، اس کے پاس آئیں گے ملنے کے وقت، اور پھر اس وقت وہ اتنا خوشحال ہوگا، ہم اس کو ایسے بشارت دیں گے، ایسے خوشخبریاں دیں گے، وہ ہمیں دیکھ کر اتنا خوشحال ہوگا، اتنا پرسرور ہوگا کہ پھر وہ روز قیامت تک، قیامت 10,000 سال کے بعد بھی، اس 1,00,000 1 ملین سال کے بعد بھی، پھر وہ خوشی اس کی کب نہ قبض روح کے وقت کا اس کے دل سے نکل جائے گا، قبر میں لحد میں رکھیں گے اس وقت بھی نہیں نکلے گا، قبر پہ مٹی ڈالیں گے اس وقت وہ خوشی اس کے ساتھ رہے گی، پھر وہ ہمیشہ ایسے بشارت ملے گا، ایسے خوشی ملے گا، ایسا وجد ملے گا اس کو کہ پھر وہ کبھی، پھر وہ اس کو غم نہیں ہوگا اس کے بعد، قیامت تک اس کے پاس رہے گا، جب تک حوض کوثر میں ہمارے پاس آ جائے۔ وَإِنَّ الْكَوْثَرَ لَيَفْرَحُ بِمُحِبِّنَا إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ، اور خود حوض کوثر خوشی سے دوم مچتا ہے، اس میں خوش ہو جاتا ہے، خود حوض کوثر خوش ہو جاتا ہے، اس میں فرح آ جاتا ہے جب ہمارا محب حوض کوثر کے پاس آ جاتا ہے۔
حتی انہ لیذیقہ من ذروم بالطعام ما لا یشتہی ان یصدر عنہ. اور کوثر میں ایسے ایسے کھانے ہیں، کوثر میں ایسے ایسے اللہ کی نعمتیں ہیں اس کے پاس کہ وہ نہیں چاہتا، اتنا وہ لذیذ ہے، اتنا وہ عزیز ہے، اتنا وہ نفیس ہے کہ وہ اس دور ہو جائے. لیکن ہمارا جو محب آ جاتا ہے وہ اسی کو اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے. یا مسمع من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها ابدا ولم يستقي بعدها ابدا. جو شخص کوثر سے پیتا ہے تو وہ کبھی پھر پیاسا نہیں ہوتا، کبھی پیاسا نہیں ہوتا، اور پھر کبھی وہ کسی سے شربت نہیں مانگتا، پانی نہیں مانگتا. وهو في برد الكافور وريح المسك وطعم الزنجبيل. وہ ٹھنڈ میں کافور جیسا ہے، خوشبو میں مشک جیسا ہے، اور طعم میں زنجبیل جیسا ہے. اچھا، زنجبیل اردو میں بھول گیا اس کو کیا بولتے ہیں. احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا. والین من الزبد، اور برف سے زیادہ نرم. اور مکھن سے زیادہ نرم. واصفى من الدمع، اور آنسو سے زیادہ صاف. وأذكى من العنبر، عنبر سے زیادہ پاک. يخرج من تسنیم ويمر بأنهار الجنان يجري على رضراض الدر والياقوت. جنت میں ایک چشمہ ہے، وہ تسنیم کا چشمہ ہے. تسنیم کے چشمے سے وہ بہتا ہوا آتا ہے، جنت کی نہروں کے ساتھ گزرتا ہوا، اور ایسے اس کے کنکر جو ہیں در و یاقوت سے گزرتا ہوا آتا ہے. فيه من القدحان اکثر من عدد نجوم السماء، آسمان کے ستاروں سے زیادہ اس میں جام ہے، کاس ہیں، پیالے ہیں. یوجد ریح من مسیرت 1000 عام، اس کی خوشبو 1000 سال کے فاصلے سے انسان کو آ جاتا ہے. قدحانہ من الذهب والفضة والوان الجواہر، اس پہ جو کاس ہے، کوثر پہ، کوثر میں جو پیالے ہیں، کاس ہے، جام ہیں، وہ چاندی کے ہیں، سونے کے ہیں، اور مختلف جو قسم کے جواہرات کے، مختلف رنگوں کے جواہرات کے ہیں. يفوح في وجه الشارب منه كل فائحة حتى يقول الشارب منه يا ليتني تركتها هنا لا أبغي بعد بهذا بعد أبدا لا ولا عنه تحويلا. وہ اس سے ایسی خوشبو آتی ہے، اس سے ایسا لذت آتا ہے پینے والے کو کہ پینے والا جب اس کو پی لیتا ہے تو کہتا ہے یا رب بس مجھے یہی چاہیے، مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا، مجھے یہی چاہیے، اس کے علاوہ مجھے کسی اور لذت کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے ایک جام پینے سے. اما انک یا کردین مما تروى عنہ، اے کردین کیونکہ تو روتا ہے میرے جد امام حسین علیہ السلام کی یاد میں، تو انہی لوگوں میں سے ہے جو تنہیں کوثر سے پلایا جائے گا، تجھے کوثر سے پلایا جائے گا. وما من عین بکت لنا الا نعمت بالنظر الى الكوثر وسقیت منہ من احبنا. تو یہ جو آپ یہ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام اس خوشخبری کو، اس بشارت کو عام کرتے ہیں ہر مومن کے لیے. فرمایا کہ جو بھی شخص اس کی آنکھ ہمارے غم میں آنسو بہاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کوثر کی طرف نظر ڈالنے اور کوثر دیکھنے کی نعمت عطا فرماتا ہے. وسقیت منہ من احبنا، اور جو ہم سے محبت کرتا ہے اس کو کوثر سے پلایا جائے گا، کوثر سے اس کو پلایا، اس کو سیراب کیا جائے گا. وَإِنَّ الشَّارِبَ مِنْهُ لَيُعْطَى مِنَ اللَّذَّةِ وَالطَّعْمِ وَالشَّهْوَةِ لَهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطَاهُ مَنْ دُونَهَا فِي حُبِّنَا. اور جتنا انسان کی محبت زیادہ ہو اتنا ہی زیادہ اس کو لذت آئے گا کوثر سے. جتنے آپ کی محبت زیادہ ہوگی اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے، کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. سب لوگوں کی محبت ایک جیسا نہیں ہے، اور مختلف لوگوں میں مختلف لیول کے محبت ہوتے ہیں، اور مختلف محبوبوں کے لیے مختلف لیول کے حب ہوتے ہیں. جتنا محبت زیادہ ہوگا جتنا ہی خلوص زیادہ ہوگا، محبت زیادہ ہوگا، اتنا ہی لذت زیادہ ہوگا کوثر سے. وَإِنَّ عَلَى الْكَوْثَرِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِي يَدِهِ عَصَا مِنْ عَوْسَجٍ يَحْتَمُ بِهِ أَعْدَاءَنَا. حوض کوثر پر ہمارے آقا، ہمارے سرور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ایک عصا ہے، ایک لاٹھی ہے، اوسج کی لکڑ کی. اوسج ایک قسم کے درخت ہے جو عرب میں ہوتا ہے، اس کے بڑے کانٹے ہوتے ہیں، بڑا درخت ہوتا ہے، کانٹے ہوتے ہیں اس کے. تو ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کانٹے والے درخت کی، کہ اس کے ساتھ وہ دور کر دیتے ہیں ہمارے دشمنوں کو، بگا دیتے ہیں کہ حوض کوثر پہ تمہاری جگہ نہیں، دفع ہو جائے یہاں سے. فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ إِنِّي أَشْهَدُ الشَّهَادَتَيْنِ.
مخالفین کا آدمی آتا کہتا ہے نہیں میں تو شہادتین پڑھتا ہوں، میں تو مسلمان ہوں، مجھے پینے دو۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں فیقول انطلق الی امامک فلان فاسألہ ان یشفع لک، فلانی امام کے پاس، اپنے امام کے پاس چلے جا، میرے مولا فرماتے ہیں اس کو کہہ دے کہ تیری شفاعت کرے۔ فیقول یتبرأ منی امامی الذی تذکرہ، وہ عرض کرتا ہے یا امیر المؤمنین، جس امام کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو مجھے گالی دیتا ہے، میں اس کے پاس گیا تھا، گالی دیکھ دیکھ کے، ماں بہن کی گالی دیکھ کے اس نے مجھے وہاں سے بگایا۔ فيقول ارجع إلى ورائك فقل للذي كنت تتولاه وتقدمه على الخلق فاسأله إذا كان خير الخلق عندك أن يشفع لك۔ امام علیہ السلام اس کو فرماتے ہیں پیچھے کی طرف پلٹ جائے، یہاں سے دور ہو جائے، وہی جس کو تم کہتے تھے کہ سب سے بہتر یہ ہے، تم دنیا میں کہتے تھے نا فلان سب سے بہتر، اسی کے پاس جاؤ، اس کو کہہ دے کہ تیری شفاعت کرے، جب تیرا یقین ہے کہ وہ پوری دنیا سے بہتر ہے، سب سے افضل وہی ہے، اس سے کہہ دو کہ تمہاری شفاعت کر دے۔ فإن خير الخلق حقيق أن لا يرد إذا شفع، وہ جب سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے، وہ آپ کی شفاعت کرے گا نا، شفاعت کرے گا تو اللہ اس کی شفاعت کو ماننا چاہیے، کیونکہ آپ کہتے تھے وہ سب سے بہتر ہے۔ فيقول إني أهلك عطشا فيقول له زادك الله ظمأ وزادك الله عطشا، وہ شخص کہتا ہے میں تو پیاس سے مر رہا ہوں، میں تو پیاس میں شہادت پڑھتا ہوں، میں پیاس سے، تشنگی سے، پیاس سے میں میری جان نکل رہی ہے، مجھے کچھ پلا دے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا، اللہ تعالیٰ تیری عطش میں اور تیری تشنگی میں اضافہ فرمائے۔ قلت، میں نے عرض کیا وکیف یقدر علی الدنو من الحوض ولم یقدر علیہ غیرہ، میں نے پوچھا کہ کیسے یہ شخص قریب ہو سکتا ہے کوثر سے، کیسے کوثر کے قریب آ سکتا ہے، دوسرے تو آ بھی نہیں سکتے کوثر کے، یہ کیسے قریب آ گیا ہے؟ تو فرمایا ورع عن اشیاء قبیحہ وکف عن شتمنا اہل البیت علیہم السلام اذا ذکرنا، اس نے کہا کہ یہ شخص دنیا میں بڑا با تقویٰ تھا، دنیا میں اس کا بڑا تقویٰ تھا، یہ اہل بیت علیہ السلام کو گالی نہیں دیتا تھا، اور کبھی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہوتا تھا گالی نہیں دیتا، لیکن اس کا عقیدہ کیا تھا؟ دل میں اس کا حب تھا جبت و طاغوت کی۔ وترک اشیاء اشترى علیہا غیرہ، اور اس نے بہت ساری چیزوں کو ترک کیا تھا دنیا میں جو جیسے دوسرے لوگ اس کو انجام دیتے تھے، لیکن یہ خوف خدا کی وجہ سے، دیانت داری کی وجہ سے ان چیزوں کو بجا نہیں لاتا تھا۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِحُبِّنَا وَلَا لِهَوًا مِّنْهُ، یہ ہماری محبت کی وجہ سے نہیں کہ اس نے دنیا میں بہت ساری چیزوں کو ترک کیا تھا، نہیں، کیونکہ یہ با تقویٰ شخص تھا۔ ذَلِكَ لِشِدَّةِ الْاجْتِهَادِ مِنْ اجتہادِهِ فِي عِبَادَتِهِ وَتَدَيُّنِهِ، کیونکہ یہ بہت شدید عبادت کرتا تھا، بڑا دیانتدار تھا، تہجد پڑھو، قرآن کا حفظ کرو، یہ وہ، روزے، عمرہ، حج وغیرہ، زکوٰۃ دے دو، دنیا میں ہر طرح کا نیک کام کرتا تھا۔ وَلِمَا قَدْ شَغَلَ نَفْسَهُ بِهِ عَنْ ذِكْرِ النَّاسِ، اور یہ لوگوں کی برائیاں بھی بیان نہیں کرتا تھا۔ فَأَمَّا قَلْبُهُ فَمُنَافِق، لیکن دل میں یہ منافق تھا۔ کیسے منافق تھا؟ وَدِينُهُ النَّصْبِ بِاتِّبَاعِ أَهْلِ النَّصْبِ وَوِلَايَةِ الْمَاضِينَ وَتَقَدُّمِهِ بَلِ لَهُمَا عَلَى كُلِّ أَحَدٍ، اس کا دین جو تھا ناصبی تھا، عقیدے میں ناصبی تھا۔ ناصبی کیسے تھا؟ جو خلفائے ماضین ہیں، جو پہلے والے خلفاء ہیں، ان کو ہم پہ مقدم رکھتا تھا، کہتا تھا کہ وہ نمبر 1 نمبر 2 جو ہے نا وہ سب سے بہتر، سب سے افضل وہی ہیں، تو اس وجہ سے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی دکھاؤں آپ کو۔